شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں قصص و واقعات بیان کیے گئے. ان قصص و واقعات میں عبرت اور نصیحت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. محض ایک واقعہ نہیں بلکہ وہ واقعہ قابل درس اور عبرت ہوتا ہے. آج ہم ایک واقعے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس سے عبرت اور نصیحت کی باتیں اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. اصحاب الاخدود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل بیان فرمائی. صحیح مسلم میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جادوگر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ قریب میں مر جاؤں، تو آپ مجھے کوئی ایسا ذہین بچہ دے دیجیے
جس کو میں اپنی زندگی میں جادو سکھاؤں اور وہ بچہ آپ کے کام آ جائے۔ بادشاہ نے ایک ذہین بچے کو جادوگر کے حوالے کر دیا۔ بچہ روزانہ اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا۔ راستے میں ایک عیسائی عالم جس کو راہب کہا جاتا ہے اس کا مکان پڑتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ راہب کی بات سنی تو راہب کی باتیں اچھی اور بھلی نظر آئی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے وہ راہب کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاتا اور اس سے باتیں سیکھنے لگتا، اس کی باتیں سننے لگتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جادوگر کو شکایت ہونے لگی کہ تم میرے پاس آنے میں دیری کر رہے ہو۔ بچے نے راہب سے کہا کہ جادوگر یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس تاخیر سے پہنچ رہا ہوں، اب کوئی راستہ نکالیے۔ تو راہب نے کہا کہ اگر جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچو اور تمہیں خطرہ لگ جائے تو یہ کہہ دینا کہ میں گھر سے ہی دیر سے چلا تھا، اور اگر گھر والوں کی طرف سے خطرہ پڑے کہ اتنی دیر کیوں کر رہے ہو تو یہ کہہ دینا کہ جادوگر کے پاس زیادہ وقت لگے۔ اس طرح مجھ سے تم باتیں سیکھتے رہو گے، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن کی بات ہے، راستے میں ایک درندہ ہے جس نے آنے اور جانے والوں کا راستہ روک دیا۔ بچے کے دل میں بات آئی کہ آج آزمائش کا وقت ہے، یہ دیکھ لیا جائے کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس نے زمین سے کچھ کنکر لیے، یہ کہتے ہوئے اس درندے کی طرف پھینکا کہ اللہ، جادوگر کے مقابلے میں اگر راہب افضل ہے تو اس درندے کو یہاں سے ہٹا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ درندہ مر گیا، گزرنے والوں کے لیے راستہ بن گیا۔ اب بچے کی بڑی شہرت ہوئی، نزدیک اور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اپنی بیماریوں کو لے کے۔ بچہ ان پر دم کر دیتا اور وہ صحتیاب ہو جاتا، یہاں تک کہ مادر ذات جو اندھے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، صحیح ہو جاتی۔ جب بات بڑھنے لگی، راہب سے ملاقات ہوئی تو راہب نے کہا کہ اب آزمائش کا وقت آ گیا، لیکن اس آزمائش کے وقت میرا نام نہ لینا، تمہارا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ بچے کی بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ دربار میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ بچے کا ذکر سن کے وہ تحفے تحائف کے ساتھ بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، اگر تمہاری دعا سے مجھے صحت مل جائے تو یہ تحفے تحائف جو میں لے کے آیا ہوں یہ سب تمہارے حق میں۔ بچے نے کہا کہ شفا دینے والا تو میں نہیں ہوں، شفا دینے والا اللہ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں شفا دے دے۔ اس کو تو آنکھیں چاہیے تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں۔ بچے نے اس کے حق میں دعا کی، آنکھیں اس کی بالکل صحیح اور درست ہو گئی۔ اب بادشاہ کے دربار میں وہ پہلے کی طرح جا کے بیٹھ گیا تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ اس کی بینائی تو کمزور ہو گئی تھی، یہ صحیح سلامت کیسے ہو گئی؟
بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بچے کے پاس گیا تھا، اس نے اپنے رب سے دعا کی۔ بادشاہ نے کہا کیا میں تیرا رب نہیں؟ کہا کہ نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو طلب کیا، بچہ تو جانا پہچانا تھا، جادو سیکھنے کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا تیرا جادو اتنا بلند ہو گیا کہ اب تو نابینا لوگوں کو صحیح کرنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال تو صرف اللہ کا ہے۔ بادشاہ کو شبہ ہوا کہ یقیناً کوئی کام پیچھے سے چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ علم تجھے کس نے دیا ہے؟ تھوڑی بہت سزا کے بعد بچے نے راہب کا پتہ دے دیا۔ راہب کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے ایمان سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آرا منگایا گیا اور اس راہب کو چیر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور بچے سے کہا گیا کہ اگر تم نے اپنا ایمان نہیں بدلا تو تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ بچے نے کہا کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، آپ نہیں مجھے مار سکتے۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو اس بات پر مقرر کیا کہ اس بچے کو یہاں سے لے جائیں، پہاڑ کی بلندی سے اس کو نیچے گرا دیں۔ اگر اپنے یقین اور ایمان کو چھوڑ دیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اوپر سے گرا دیا جائے۔ ان لوگوں نے بچے کو لیا، پہاڑی کی بلندی پر چلے گئے، بچے کو پھینکنا چاہتے ہیں۔ بچے نے اللہ سے دعا کیا، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ ان کے شر سے بچا لے جیسے تو چاہے، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پہاڑ کی اونچائی سے نیچے گرا دیا۔ بچہ صحیح سالم بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ بچے نے کہا کہ اللہ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر ایک اور ٹیم تیار کی گئی، بچے کو ان کے حوالے کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو دریا میں لے جاؤ، سمندر میں لے جاؤ، سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر اس سے کہو کہ اپنا عقیدہ بدل۔ اگر یہ اپنا عقیدہ بدلتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عقیدہ نہ بدلے تو ایسی صورت میں پانی میں پھینک دو تاکہ ڈوب کے مر جائے۔ لوگ لے کے نکلے۔ بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ جیسے تو ان کے شر سے بچا سکتا ہے بچا لے، اور ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرو دیا، بچہ صحیح سالم پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس بچے نے کہا کہ اللہ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ پھر بچے نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے مار نہیں سکتے، ہاں ایک تدبیر ہے، اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو میں اس تدبیر کے ساتھ مر سکتا ہوں۔ اللہ نے چاہا۔ تدبیر یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تختے دار کو لگا دیا جائے، مجھ کو کھڑا کیا جائے، میری ترکش سے تیر کو نکالا جائے، یہ کہہ کر میری طرف مار دیا جائے کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں مار رہا ہوں۔ بادشاہ نے بچے کی بات پہ عمل کیا، اور جب تیر یہ کہہ کے مارا کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ مار رہا ہوں، تیر کن پٹی پہ لگا اور بچہ گر پڑا۔ اب جو حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ اس بچے کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ پہلے تو ایک بچہ تھا جو بادشاہ کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اب سبھی لوگوں نے یہ کہا
کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آتے. بادشاہ غضبناک ہو گیا. اس نے حکم جاری کر دیا کہ چوراہوں پر خندقوں کو کھود دیا جائے اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جائے. آزمائشوں کا ایک دور شروع ہو. ایمان لانے والوں کو آگ کے نظر کیا جانے لگا. ایک عورت جس کے ہاتھ میں، جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، جب آگ میں ڈالے جانے کا وقت قریب آ گیا، اپنے بچے کی فکر لاحق ہوئی کہ میرا گود کا بچہ اس کا کیا بنے گا. اس بچے نے کہا اصبری یا اماں فإنک علی الحق، اے میری ماں صبر کر لے اس لیے کہ تو حق پر ہے. یہ مفصل واقعہ جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا صحیح مسلم میں موجود ہے. اس واقعے سے عبرت اور نصیحت کی 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. جادو اپنی جگہ پر حق ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ کفر ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان نے کفر نہیں کیا علیہ السلام، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ جادو سکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جادو سیکھنے اور سکھانے کو کفر قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں ایک گناہ جادو کو قرار دیا. جادو اس کی تاثیر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے علاج کے طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن کریم کی ان 2 سورتوں کو، جادو کی وہ چیزیں جو زربان نامی کنویں میں رکھ دی گئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو وہاں سے نکلوایا. سورہ فلق اور ناس جیسے جیسے پڑھتے گئے گرہیں کھلتی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا مرض ختم. جادوگروں سے مدد مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے. جادوگر سے مدد لینا بھی ویسے ہی ہے جیسے جادو سیکھنا اور سکھانا ہے. حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ رہی اور کبھی باطل کا زور بہت ہوتا ہے. بادشاہ نے اپنے کفر کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ تو بہت بڑا شان ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اگر کوئی اعلان کر دے تو اس کے لیے سزائے موت. لیکن حق یہ دنیا سے ختم نہیں ہوتا. حق باقی رہتا ہے، دبا رہتا ہے. اللہ رب العالمین پھر اس کو غالب کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بیان فرمائی. مومن کی مثال زمین سے اگنے والے پودے کی ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو پودا تھوڑا سا مائل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور جب ہوائیں گزر جاتی ہیں تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے. حق و باطل کی کشمکش میں باطل جب غالب ہوتا ہے حق کمزور پڑتا ہے، لیکن دنیا سے مٹ نہیں جاتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا اور ان کو رسوا کرنے والے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ کا امر قیامت آ جائے.
یہ الگ بات ہے کہ حق کبھی کثیر تعداد میں ہوگا اور کبھی قلیل تعداد میں ہوگا. اگر ایک آدمی کے پاس بھی حق ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک امت سے تعبیر فرمایا. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. تو ایک آدمی کے پاس بھی اگر حق ہو تو وہ ایک امت ہے. اور ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے حالات جیسے بھی ہو حکمت کے پیش نظر دین کی دعوت کو دوسرے کی طرف منتقل کرنا چاہیے. ایک ایسا بادشاہ کرسی اقتدار پہ براجمان ہے کہ جس کے دور میں اللہ کا نام لینا مشکل ہے. ایسے میں ایک راہب نے ایک ذہین بچے کا ذہن تبدیل کر دی، اسلام کی بات اس میں ڈال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. علی اللہ کی قسم ہے تمہارے ذریعہ اگر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو وہ سرخ اونٹ سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر ہو. ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کا پیغام دوسرے تک پہنچائے. پہنچانے کا اسلوب، طریقہ کار حالات کے اعتبار سے مختلف ہوگا. حکمت کے پیش نظر اپنی بات کو رکھ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. میری ایک بات اگر تمہیں پہنچ جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو تم دوسرے تک پہنچا. کسی آدمی کے پاس دین کا علم موجود ہے، دین کے علم کے ذریعہ اگر فائدہ دوسروں کو ہو رہا ہے یا کسی کی زبان میں اللہ رب العالمین نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کے دم کرے تو شفا مل جاتی ہے. جو فائدہ پہنچا سکتا ہے فائدہ پہنچائے. راہب نے جس بچے کو علم سکھایا تھا اسی علم کی روشنی میں وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی نے بیان فرمایا بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس کی ذات میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھ دیا، جس کے ذریعے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ انسان بہتر انسان ہے. ابتلا اور آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. آزمائش کی ایسی گھڑیاں اصحاب اخدود پر آئیں کہ ان کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی. اور ہر دور میں یہ مسائل رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اختیار کرنے کی دعوت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا فاستقم کما امرت. اے نبی جیسے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے مطابق آپ استقامت اختیار کریں. اللہ کا نام لینا، عقید توحید پر قائم رہنا، اللہ کے صحیح اور سچے دین کو دوسروں تک پہنچا دینا، یہ صبر کا کام ہے، آزمائش کا کام ہے. جو لوگ اس کام میں معاون مددگار بنتے ہیں اللہ ان کے نصیبہ میں بھی خیر کو لکھ دے گا. جو لوگ خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں یقیناً ان کے نصیبے میں شر ہی آئے گا، خیر نہیں آئے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی چابی بننے کا بھی حکم دیا، کہا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو خیر کی چابی بنتے ہیں۔ کسی کا ایک کلمہ ایک قوم کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، کسی کی ایک بات ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کسی کا تعاون، کسی کی مدد، یہ بھی تعاون کا باعث ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آنے کے بعد ایام حج میں لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے، کوئی ہے جو میری مدد کرے کہ میں اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچاؤں۔ بسا اوقات دائی کمزور ہوتا ہے، دائی کے پیچھے اگر تعاون ہو زبان سے، ہمت سے، مال سے یا کسی بھی ذریعہ سے، تو جس قدر داعی اپنا کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس معاون کو بھی وہی اجر عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا نام لینا، اللہ کے دین پر قائم رہنا، یہ ابتلاء و آزمائش کو آواز دینا ہے۔ آزمائشیں اگر آ جائیں تو صبر کر لینا ہے، اس سے بڑی اور نیکی نہیں، بلکہ ایک اساس ہے کہ اگر اس نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا تو اس کی دعوت کارگر ثابت ہوگی، ورنہ اس کی ساری دعوتی زندگی پر پانی پھر جائے، اس کے ایمان پر، اس کے عقیدہ پر، اس کے دین پر پانی پھر جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ جس بات پر میں عمل کر لوں یا آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ قل لی فی الاسلام قول لا اسأل عنہ احدا بعدک او غیرک، ایسی بات کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ تم مستقیم، کہا کہ تم آمنت باللہ کہو، میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں، اللہ رب العالمین جس کو چاہے قوت گویائی دے۔ گود کا بچہ، دنیا میں 3 یا 4 بچے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قوت گویائی بخشی، دودھ پیتی عمر میں انہوں نے بات کی۔ اصحاب الخدود کے واقعے میں ایک بچہ ہے کہ جس نے اپنی ماں کی پریشانی کو دیکھا اور کہا، اصبری یا اماں، اے میری ماں صبر کر لے، فإنکی علی الحق، تو حق پر ہے۔ صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، اللہ رب العالمین نے صبر کی تلقین کرنے والے کو بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرمایا ہے۔ سورہ عصر میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا ذکر ہے کہ حق کی بات دوسرے کو پہنچا دینا اور صبر کی تلقین کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیکر صبر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر اختیار کرنے کی دعوت دی، نتیجتاً لوگوں کے عقیدے اور ایمان بچ گئے اور وہ اپنے عقیدہ اور ایمان میں کامل نظر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک کمزور عورت ہے اور وقت کے ظالم نشانہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنی قوت نہیں تھی افراد کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صبر کی تلقین فرمایا،
کہا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر دلانے پر ایک خاتون اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے پہ راضی اور خوش ہو جاتی ہے، ظالموں کے جبر کو، ظالموں کے ظلم کو برداشت کر جاتی ہے، لیکن عقیدے اور ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتی۔ تو صبر کرنا جہاں عظیم نعمت ہے، وہاں صبر کی تلقین کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ثبات قدمی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔